السلام علیکم میرے دوستوں، میں آپ کو پولیٹیکل ایجوکیشن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا ہوسٹ عامر شاہین آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ گزارش ہے کہ ہم نے آپ پہ پچھلے پروگرام میں نے جو آپ کو ایک سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں اپنے سیاسی ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو میں نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے سیکھا دیکھا کہ کیا ہمارے لوگوں کی سیاسی ہمارے جو یا سیاستدان ہیں ان کی کیا سوچ ہوتی ہے اور کیا ان کی پریکٹسز ہوتی ہیں، تاکہ میں یہ میرا پروگرام کو بنانے کا اور بتانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ سیکھیں اس میں سے کچھ، اسپیشلی وہ سیاسی لوگ سیکھیں، وہ ہمارے سیاسی نوجوان سیکھیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ آج میں آپ سے بات کروں گا کہ گمراہ کرنا کیا ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے سیاستدان زیادہ تر جو آپ دیکھتے ہیں، ان کی پریکٹس آپ دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ تو جو بالکل سچے لوگ ہوں گے، جو سچ بول رہے ہوں گے، ان کی بڑی پازیٹیو سیاست ہوگی۔ ایک طبقہ ہوگا کہ جو جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ نہیں کبھی بھی سیاستدان بولتا، ہمیشہ سیاست گمراہ کرتا ہے۔ جھوٹ جو بولتے ہیں نا وہ پکڑے جاتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا آپ کو ایک اس کی مثال دوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بڑا خوبصورت خطبہ ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کہا شیطان کو آپ نے بیسکلی ایکسپلین کیا ہے، شیطان کی بیسکلی سوچ کیا ہوتی ہے، شیطان کرتا کیا ہے۔ آپ نے کہا شیطان جو ہے نا، سچ تو اس نے بولنا نہیں ہے، اور اگر جھوٹ بولے گا تو پکڑا جائے گا۔ وہ کرتا کیا ہے، سارے کے سارے سچ کے اندر نا ایک چھوٹا سا جھوٹ داخل کر دیتا ہے، بڑا چھوٹا سا جھوٹ، یعنی وہ ٹیمپر کر دیتا ہے اس سارے سچ کو۔ اور آج تک ہماری پاکستان کی سیاست میں یہی کچھ ہوتا آیا ہے، اور ہم نے بھی یہی دیکھا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے جو پولیٹیکل ورکر ہے اور ہمارا جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، اس کو خود ذاتی طور پہ ایجوکیٹ ہونا ہوگا۔ وہ ایجوکیٹ نہیں ہوگا تو اسی طرح جو ہے وہ گمراہ ہوتا رہے گا۔ اب گمراہ کیا کس طرح جاتا ہے، میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے ایک گلی کے موڑ کے اوپر، اور وہ دیکھتا ہے ایک شخص گزرا ہے اس کے ساتھ، گلی میں داخل ہوا ہے، اور وہ دائیں جانب مڑ گیا۔ وہ دائیں جانب مڑ گیا، اور دائیں جانب مڑا ہے جس وقت تو اس نے دیکھا، دیکھ کے وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اب ہوا یہ، دوسرا شخص آیا، اس شخص سے پوچھا، جناب یہاں ایک شخص یہاں سے گزرا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا وہ شخص کس جانب مڑا ہے؟ سڑک گلی کے اندر داخل ہوا تو وہ کس جانب مڑا ہے؟ دائیں جانب مڑا ہے، بائیں جانب مڑا ہے؟ اب حالانکہ اس شخص نے دیکھا ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ وہ دائیں جانب مڑا ہے، لیکن وہ مکاری کیا کرے گا؟ جو گمراہ کرنے والا شخص ہوگا وہ کیا مکاری کرے گا؟ وہ کہے گا یار میں نے دیکھا تو ہے اس کو جاتے ہوئے اندر گلی میں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دائیں جانب مڑا تھا یا بائیں جانب مڑا تھا۔ ہاں میرا غالب امکان ہے کہ وہ بائیں جانب مڑا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ وہ چلا گیا اور وہ غلط سائڈ پہ چلا گیا۔ اب بات تو اس نے بالکل جو آیا ہوا شخص ہے، جس نے سوال پوچھا ہے اس سے، بیٹھے ہوئے شخص سے، اس کی نظر میں تو اس نے اپنا مقام ٹھیک بنا لیا کہ ہاں مجھے اس نے یہ تو بتایا تھا کہ اندر داخل ہوا ہے، لیکن اب اس نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا تھا کہ غالب امکان ہے کہ وہ یار بائیں طرف مڑا تھا، دائیں طرف ہی مڑا تھا، حالانکہ وہ جانتا ہے شخص کہ وہ دائیں طرف مڑا تھا۔ یہ ہمارے پاکستان کے زیادہ تر سیاسی لوگ کرتے ہیں۔ جتنے سیاسی مسخرے پاکستان کے اندر، یہ ان کی پریکٹس ہے میرے بھائیوں، جو ان کی پریکٹس ہے وہ یہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہ گمراہی انہوں نے سیکھی کہاں سے ہے؟ یہ سینہ بسینہ ہمارے جو یہاں جو ہمارے پولیٹیکل جو لوگ گزرے، پارٹیشن سے پہلے بھی بہت سارے ایسے سیاسی لوگ تھے، اور اس سے پہلے انگریز دور سے پہلے آپ چلے جائیں تو جو مغل دربار میں لوگ تھے، اسی طرح مغل دربار سے پہلے آپ چلے جائیں جو سلاطینی دہلی کا جو دور ہے اس دور میں چلے جائیں، یا اس سے پہلے پیچھے آپ چلے جائیں، جتنے مرضی پیچھے چلا جائے، کتنے قبل از مسیح راجپوتوں کے دور میں چلا جائے، تو ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ گمراہ کرنا لوگ، ان سیاسی لوگوں کا، کیونکہ سیاست تو آج سے نہیں چلی، سیاست تو صدیوں کی ہے۔ پہلے سیاست جو تھی وہ درباروں کے اندر ہوتی تھی، مختلف لوگ اب سیاست کرتے تھے جا کے، پھر وقت گزرا، جب یہ انگریز آئے، پارلیمنٹس بننا شروع ہوئی اور سیاسی لوگ آئے، الیکشنز کے ذریعے لوگ آنا شروع ہوئے، ایک جمہوریت کا تسلسل آ گیا، جمہوریت آ گئی، تو یہ پریکٹس ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ اب بات یہ کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہمیں بتا رہا ہے، شخص آیا، یہ شخص ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہا، یہ ہمیں سیکھنا ہوگا۔ ہم نہیں سیکھیں گے اس چیز کو تو اسی طرح خراب ہوتے جائیں گے۔ زیادہ تر سیاستدانوں کا کام یہی ہے۔ میں نے جتنے سیاسی لوگ دیکھے معذرت کے ساتھ، اسپیشلی اپنے پی ٹی آئی کی بات کو، پی ٹی آئی میں ہم نے کام کیا، پاکستان تحریک انصاف کا میں ایسا رہا ہوں، ایسا ہوں میں، اور خان صاحب میرے لیڈر ہیں،
اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں خان صاحب کی، لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر یہ پریکٹس رہی ہے. اب بدنصیبی یہ ہے کہ یہ پریکٹس پتہ نہیں کب تک جاری رہے گی، کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ہمیں ایک چیز ضرور سمجھنی ہوگی، وہ جو اچھے سیاسی لوگ ہیں، اچھے سیاستدان ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو سیاست میں آ رہے ہیں، ان کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ جو بابا سامنے بیٹھا ہے فلاں جگہ کے اوپر، یہ بابا یہ چلاکی تو نہیں مار رہا. کوئی زیادہ تر یہ بابے اسی طرح کے جو ہمارے پولیٹیکل بابے ہیں نا، جو 70-72 سال سے چلے آ رہے ہیں، یہ بابے ایسے ہی چلاک ہیں، اور یہ اپنی چلاکیوں کے ذریعے ہم لوگوں کو ہمیشہ خراب کرتے ہیں. ہم نے تو بڑی جگہ پر سیاسی طور پہ میں نے دیکھا، میں بڑی جگہ پر نا میں بڑا رلا ہوں. میں جو رول کے آپ سے آپ جو میں رول گیا ہوں نا، میں نے صحیح طور پر تو میں نے کچھ سیکھا ہے، تو میں نے کہا میرے چھوٹے بھائیوں کو میں سکھاؤں، ان لوگوں کو سکھاؤں جو کہ بیچارے سادے لوگ ہیں، سیاست میں آ جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں ہوتی. تو بیسکلی میرا مقصد ان کو ٹیچ کرنا ہے. تو آپ لوگ میرے بھائیوں یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچ جھوٹ تو پتہ لگ جاتا ہے. جیسے اگر کوئی کالے رنگ کو سفید بول رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کالا رنگ ہے، اس کو یہ شخص سفید بول رہا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی سرخ رنگ ہے اور اس کو یہ اورنج کلر بول رہا ہے، یا اورنج تو نہیں، اورنج تو کلوز ہو جائے گا، سرخ رنگ اور بلو رنگ کو سرخ بول رہا ہے، سرخ کو بلو بول رہا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں یہ کرتے کیا ہے، یہ یلو کو اورنج بولیں گے، وائٹ کو آف وائٹ بولیں گے. اس طرح یہ تھوڑے سے ڈفرینس سے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. اور ہم تو گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اس کی جو بیک گراؤنڈ ان کا چل رہا ہوتا ہے نا، وہ بہت لانگ ٹرم ان کی ایک سوچ ہوتی ہے. ہم کو انہیں یوز کرنا ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے پولیٹیکل ورکر کو، کیونکہ انہیں اپنی اسٹرینتھ اکٹھی کرنی ہوتی ہے. ان کا مقصد اسٹرینتھ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اپنا دھڑا مضبوط کرنا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ چلانا ہوتا ہے، مکاری سے چلانا ہوتا ہے. کیونکہ ان کا آگے گول بہت لمبا ہوتا ہے. مثلا کو ایم این اے بننا ہے، کسی نے ایم پی اے بننا ہے، کسی نے کسی اور سیٹ پہ جانا ہے. تو صاحبان محترم یہ چیز سیکھیں. میرے دوستوں، جتنے میرے کاکے پولیٹیشین ہیں، جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو میں بیسکلی سمجھا رہا ہوں. بابوں سے میرا نہیں مطلب یہ بابے چلاک ہیں، اور ان کو میری جو میں ٹیچ کر رہا ہوں، یہ میں آج کے جو یہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے نا سینئر بیٹھے، ان کو میں نہیں ٹیچ کر رہا، میں اپنے آنے والے نوجوانوں کو ٹیچ کر رہا ہوں. میں اپنے یوتھ کے نوجوانوں کو ٹیچ کر رہا ہوں. میرے چھوٹے بھائیوں سمجھے، یہ زیادہ تر مکار لوگ ہوتے ہیں، ان کی مکاری کو سمجھیں. ہاں ان میں جو اچھے وہ بہت کم ہیں، ان کی تعداد ہمیشہ، اچھے بندوں کی تعداد ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے، یا 313 ہوتی ہے یا 72 ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے اچھے لوگ. ٹھیک ہے، تو ایسے اچھے لوگوں کے پیچھے چلنا سیکھیں. اور اگر کوئی مکار ہے، کوئی چلاک ہے، تو اس کی چلاکی کو بھانپیں، سمجھیں، کیونکہ ان کی چلاکی کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیشہ خراب ہوتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اور میرا پروگرام لازمی دیکھا کریں. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ میں ٹیچ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، یاد رکھیں. یہ میرا مجھے اس سے آپ کو لائک نہیں چاہیے، مجھے آپ سے جو ہے نا یہ نہیں چاہیے کہ آپ میرے اس کو بہت زیادہ شیئر کریں. آپ میرے اس پروگرام کو لازمی دیکھیں. یہ جو پولیٹیشنز ہیں، یہ ان کے لیے میں نے پروگرام بنایا ہے، اپنے پولیٹیشنز کے لیے بنایا. اور میرے جتنے سیاسی ورکر ہیں لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں، تاکہ آپ میرے نئے ویڈیوز بھی دیکھ سکیں، اور میں آپ کو جو میں ٹیچ کر رہا ہوں وہ پراپر طریقے سے آپ تک چیز پہنچتی رہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر علی شاہین کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.